اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام من کفارات الذنوب العظام اعانۃ الملہوف والتنفیس عن المکروب۔ محترم ناظرین کرام، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلاة والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ انسان جو خطا کا پتلا ہے جس سے گاہے بگاہے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، یہ انسان گناہوں کے سرزد ہونے کے بعد مایوس نہ ہو، بلکہ خداوند متعال نے کچھ اعمال ایسے رکھے ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں خداوند متعال تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور وہ بھی ایسے گناہ جن کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں تمہارے بڑے بڑے گناہ جو بارگاہ خداوندی میں بہت بڑے گناہ شمار کیے جاتے ہیں، یہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ تمہارے ان گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل مولا فرماتے، پہلا عمل یہ ہے کہ کسی مضطرب کی داد رسی کرنا۔ ایک انسان جو بے چین ہے، جسے سکون نہیں مل رہا، کسی طرح سے انسان اس کے اضطراب کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں انسان کے اضطراب کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں خداوند متعال بروز قیامت اس کے اضطراب کو دور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل مولا فرماتے ہیں کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دو، خدا اس عمل کو بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ وہ گناہ جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے انجام پا جاتے ہیں، انسان درجہ عصمت پر فائز نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ہوئے بھی کئی گناہوں کے ارتکاب کر جاتا ہے۔ مولا فرماتے کہ اگر تم چاہتے ہو اسی دنیا میں تمہارے وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائیں، ان گناہوں کے بارے میں تم سے سوال و جواب نہ کیا جائے، خدا کتنا رحیم ہے۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے تم یہاں خدا کے بندوں کی مصیبتیں کم کرنے کی کوشش کرو، خدا تمہارے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے گا۔ تم لوگوں کی مصیبتوں کو کم کرو، خدا کا کوئی بندہ اگر مضطرب ہے، اضطراب کے عالم میں ہے، سکون نہیں مل رہا اسے، بے چین ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تم اس کی پریشانی کو دور کرو، اسے چین دینے کی کوشش کرو، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرو، اسے آسائش دینے کی کوشش کرو۔ تمہارا یہ عمل خدا کو اتنا پسند آتا ہے کہ تم جب خدا کے کسی بندے کو آسائش دینے کے بارے میں سوچتے ہو، خدا قیامت کے دن تمہیں آسائش دینے کے وسائل فراہم کرتا ہے، اور قیامت کے دن اسی صورت میں آسائش مل سکتی ہے جب انسان کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، اور خداوند متعال ان اعمال کے ذریعے انسانوں کے گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں بھی بندگان خدا کی مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے اور انہیں آسائش فراہم کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔